باقی جب آپ جاتے رہے تو روح کے لیے اوپر جاتے رہے نا، وہ شریعت احمدی ہے نا. آپ کی روح پہلے بھی نمازیں پڑھتی تھی، آپ کے آنے سے پہلے بھی. تب آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا. جسم تو بعد میں آیا تھا نا. وہ جو پہلے نبی تھے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت احمدی تھی نا. وہ ابھی بھی آپ کی روح مبارک نماز پڑھاتی ہیں. وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا ربی. اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تجھے بھی وہ شریعت احمدی میسر ہو سکتی ہے. ہاں جی. سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے کہتے ہیں. ایک شریعت محمدی ہے وہ تو 30 ہی ہیں جی. تو شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور علم ہے جس کے لیے ابو ہریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے. ایک میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. یہ حدیث ہے باقاعدہ. تو پھر وہ دوسرا علم کیا تھا؟ وہ روح کا علم تھا نا. جس طرح چل تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں. ہاں جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جسم مٹی کا ہے، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. یہ مر جائے گا، یہ رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آگے بھی یہ نہیں جائے گا. آگے جو جسم ملے گا دوسرا جسم ملے گا، نہ جلے گا، نہ مرے گا، نہ بڈھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا. پھر جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو، تو پھر اس کا حساب کتاب کیا، اس کے منازل کیا پھر؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہ ایک مکان ہے، اس کے اندر 7 بندے رہتے ہیں. ایک بندہ جس کا نام نفس ہے، لطیفہ نفس اس کو بولتے ہیں. نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا، جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر، اس کی اصلاح کر. کبھی اس کو ڈرایا گیا، کبھی اس کو لالچ دی گئی، کبھی دوزخ بتایا گیا، کبھی بہشت. یہی بات ہے نا. یہ نفس کے لیے. جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے؟ پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن کا علم شروع ہوتا ہے. وہ پہلا علم پھر قلب کا ہے. نفس پاک ہونے کے بعد اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضل کتاب نہیں، ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو ہنود بھی شک کرتا ہے، کافر بھی شک کرتا ہے نا. بھائی اس قرآن بھی شک کرتے ہیں نا. تو اس کتاب پہ کافر بھی شک نہیں کرتا. اگر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پہ شک نہیں کرے گا نا. اللہ. پھر جو اس کے 30 حصے یہ ہیں، 10 حصے وہ ہیں. یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے. یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی، آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر آگے روح ہے، پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے، اس کے پارے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے، ان کے سری کے یہ 3 حصے ملے، آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو 4، آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا. پھر حضور پاک کو 5 کا علم جو نا حاصل ہوا نا، اخفا کا علم. تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گیا نا. اب ایک نفس کا ہے اور 5 یہ ہیں. یہ 6 یہ علم میں ہے. نفس کا علم 30 ہے، باقی 5 کا علم 10 حصوں میں ہے. اس کے بعد یہ آگے آ جاتا ہے اللہ 7واں لطیفہ. اس کا طلب علم سے نہیں ہے، اس کا طلب عشق سے ہے. اللہ. یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تمہیں پتہ چلے کہ ظاہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں ہیں، اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے ملتے ہیں. اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں
اس علم کو رد کرتے ہیں اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہ شمس تبریز کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھے این چیز، انہوں نے کہا این علم اس کے تو نہ میں دانی. جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا این چیز این علم اس کے تو نہ میں دانی. ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ علم جس کو تو نہیں جانتا. یہی وجہ ہے نا، اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن مجید پڑھا تھا نا، خواجہ صاحب نے بھی پڑھا تھا نا، تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا. یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں. تو مولوی کے تو حضور پاک میں فرق ہوگا نا پڑھانے میں. یہاں عالم بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہاں ولی اللہ بن جاتا ہے، وہاں سلطان بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے. ہاں جی. اور جی ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ یہاں آپ کا فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیدار الہی ہو سکتا ہے، تو اس کی دلائل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم بن نوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے. سگی سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں